فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر دو فطرتیں رکھی ہیں، ایک نیکی کرنے کی فطرت، ایک گناہ کرنے کی فطرت۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کامیاب وہ شخص ہے قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی جس نے اپنے اندر کو پاک کیا، ایک فطرت کو مٹایا دبایا اور ایک فطرت جو اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والی فطرت ہے اس کو اٹھا کے رکھا، اور دوسری اللہ کی نافرمانی کرنے والی جو فطرت ہے اس کو ختم کیا۔ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والی انسان کے اندر فطرت ہے وہ ہے جانوروں والی۔ ایک انسان دو چیزوں سے مکمل ہوتا ہے، ایک جسم ایک روح۔ جو اندر روح ہے اس کا جذبہ ہے نیکی کرنے کا۔ جو انسان کا بدن ہے وہ کیونکہ یہ حیوان ناطق بھی ہے، انسان بولنے والا حیوان، کیونکہ رہتا ہی انسانوں کی بستی میں ہے، یہ زمین یہ انسان یہ حیوانوں کی بستی ہے، یہ جانوروں کی بستی ہے۔ جب انسان یہاں رہتا ہے تو یہاں رہتے ہوئے پھر انسان کو اس جسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس جسم کی جب ضرورت پڑتی ہے، جب یہ جسم آتا ہے تو پھر اس جسم کی کچھ خوراک ہے، کچھ لوازمات ہیں، پھر یہ جسم یہ کچھ خواہشات رکھتا ہے، جیسے اپنا پیٹ پالنا ہے کہیں سے بھی پال لو، اپنے ایک خواہش ہے حسد کی، اس جسم کی اندر ایک فطرت ہے حسد کرنے کی، اس نے حسد کرنا ہے، کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر جل جانا، حسد آنا، اور کسی کی غیبت کرنا، کسی پر بہتان باندھنا، اپنے دل کو سکون دینے کے لیے، یہ جسمانی دل، روحانی دل نہیں، جسمانی دل، اس کو سکون دینے کے لیے کچھ عورتیں دوسروں پر الزام لگاتی ہیں، کچھ مرد دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، کچھ لوگ اس جسم کو سکون دینے کے لیے کوئی رشوت کھاتے ہیں، کچھ لوگ دوسروں کا گلا دباتے ہیں، کسی کا خون کرتے ہیں۔ یہ ساری وہ فطرتیں ہیں جو اس جسم کی فطرتیں ہیں۔ اگر انسان ان کو ختم کر دے، یعنی کچھ انسان ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو رہتے ہوئے ان کی فطرت دیکھنی ہوگی۔ اگر تو کسی کی فطرت ہے ڈسنا، مطلب اگر آپ ان کے ساتھ ہیں تو کسی مقام پر بھی وہ آپ کے ساتھ ایسی چال چل سکتا ہے جس چال چلنے کے بعد آپ کے ساتھ کچھ خطرناک ہو سکتا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کی یہ فطرت ہے۔ آپ کی بیوی ہے، اس کی فطرت ہے بولنا، اس نے اسلام نہیں پڑھا، اسلام پر زندگی گزارنے کا تہیہ نہیں کیا، ایمان والوں کی زندگی نہیں گزارنے کی کوشش کی، اب وہ دنیاوی زندگی گزار رہی ہے تو اس میں وہی فطرتیں ہیں ساری، وہ بولے گی۔ یا کوئی مرد ہے جب وہ دنیاوی ماحول رکھتا ہے تو پھر اس کے اندر فطرتیں وہی جانوروں والی ہوں گی، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے ان کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھنا ہے، اس طرح سے چلنا ہے جس طرح آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ کس طریقے سے؟ مثلا آپ ایک گھر میں سانپ رکھتے ہیں، ایک سپیرا ہے وہ گھر میں سانپ رکھتا ہے، سانپ رکھنے سے پہلے اس کی فطرت کو دیکھتا ہے۔ اب سانپ کی فطرت کیا ہے؟ باقی سانپ کر کچھ نہیں سکتا، ایک رسی کی طرح ہے، وہ کر کیا سکتا ہے؟ ایک کام کر سکتا ہے خطرناک، وہ یہ ہے کہ سانپ کسی کو ڈنگ مار سکتا ہے۔ اب سپیرا جب اپنے گھر میں اس سانپ کو رکھے گا تو کس طرح رکھے گا؟ اس کی وہ فطرت ختم کرے گا، اس کا بندوبست کرے گا، کیا؟ اس کا ڈنگ نکال دے گا، زہر ختم کر دے گا۔ جب زہر ختم کر دی، ڈنگ ختم ہو گیا، اب اس کی فطرت وہ خطرناک فطرت ختم ہوگی۔ اب وہ اپنے گھر میں رکھے گا، روزی کمانے کے لیے اپنے گلے میں لٹکا لے گا، لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے، دیکھ کتنا خطرناک کام کر رہا ہے، لوگ پھر ڈر کے مارے اس کو پیسے دیں گے، اس کی روزی چل جائے گی، حالانکہ اس کو پتہ ہے اس کو گھر رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح لوگ کسی کی فطرت کو دیکھ کر اس کو پال لیتے ہیں، جیسے شیر ہے، اس کی فطرت کو دیکھتے ہیں کہ اس کی فطرت کیا ہے۔ جب شیر بھوکا ہوتا ہے پھر انسان پر بھی حملہ کر دیتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ شیر کے لیے اتنا بڑا گوشت کا ٹوکرا لے کے آتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، جب وہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو وہ کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ جب وہ بھوکا ہو، اگر یہ ڈر ہو کہ یار ہم کبھی کھلا سکیں گے کبھی نہیں، تو پھر اس کو پنجرے میں بند کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی فطرت کے مطابق ہمیں کوئی نقصان نہ دے سکے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز ہو
اس کی فطرت کو دیکھ کر ہی گھر میں رکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی دنیاوی انسان ہے، وہ دین نہیں سمجھتا، دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، وہ اپنی اس بری فطرت کو ختم کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا، تو اس کے اندر یہ ساری فطرتیں ہوں گی، ہو سکتی ہیں اور رہیں گی تب تک جب تک وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہ کر دے، اللہ کے احکامات کے حوالے نہ کر دے۔ تب تک آپ جب بھی کسی کے پاس بیٹھیں، کسی کے پاس جائیں، آپ کے گھر میں کوئی آئے تو آپ دیکھیں کہ بندہ اللہ کے احکامات کا پیروکار ہے یا نہیں۔ بعض اوقات انسان اوپر سے اللہ کے دین کا پیروکار ہوتا ہے لیکن اندر اس کے دل میں ایمان ابھی نہیں آیا ہوتا، اس لیے کسی کی فطرت کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کون سا انسان کس وقت ڈس لے۔ اب وہ بھی انسان ہے جو جانوروں کی طرح پیٹ پالنا ہے، چاہے کسی کا ناحق مال کھا کے پالنا ہے، چاہے سود کھا کے پالنا ہے، چاہے وہ رشوت لے کے پالنا ہے، حرام حلال کی تمیز ہی نہیں رہی، جانور ہے اس کو چھوڑ دیں، اس نے اپنا پیٹ پالنا ہے، اس کو کیا پتا کہ میرے مالک کی زمین کون سی ہے اور دوسروں کی زمین کون سی ہے، میرے مالک کی فصل کون سی ہے، دوسروں کی فصل کون سی ہے، اس کو کوئی پہچان نہیں ہے کیونکہ اس نے پیٹ پالنا ہے اپنا۔ اسی طرح کچھ انسان ہوتے ہیں جو فطرت پر مجبور ہوتے ہیں، بری فطرت پر، جس نے اپنا پیٹ پالنا ہے جانوروں کی طرح، چاہے کسی کا گلا دبانا پڑے، کسی کی زمین قبضے میں کرنی پڑے، جو بھی ہو اس نے اپنا، کیونکہ اس کا جانوروں والا ماحول ہے، اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کچھ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں آیا اولئک ہم شر البریہ، یہ وہ لوگ ہیں جو میری پوری مخلوق سے بدترین لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کو اللہ نے شعور دیا، عقل دی، سوچ اور فکر دی، ان کے لیے احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، قرآن بھیجا، اللہ تعالیٰ نے تورات بھیجی، زبور، انجیل، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کتنی کتابیں نازل کی، کتنے پیغمبر، کتنے رسول آئے، کتنے اللہ کے بندے آئے ہدایت کے لیے، لیکن اس نے کسی کی نہیں مانی، یہ اپنے من کی ماننا چاہتا ہے، اپنی خواہش بس پوری کرنا چاہتا ہے، جیسے جانور ہیں یہ اپنی مرضی پر یہ مجبور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بس صاف یہ ارشاد فرما دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں رستے بتا دیے ہیں، دکھا دیے ہیں، واضح کر دیے ہیں، ہدایت کا رستہ اور نافرمانی کا رستہ۔ اب تمہارا ارادہ ہو تو نافرمانی کا رستہ اختیار کرو، اگر تم چاہتے ہو ہدایت پر چلنا تو ہدایت کا رستہ اختیار کرو۔ اس لیے آپ اگر دنیا میں رہنا ہے تو پھر دوسروں کی فطرت کو دیکھ کے رہیں۔ اگر کوئی میرا بھائی، میری بہن، میری ماں، وہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی بری فطرت کو دور کریں، زبان درازی والی، کسی کو تکلیف دینے والی، کسی سے بدلہ لینے والی، یہ تمام بری عادتوں کو چھوڑنا چاہیے۔ غیبت والی، بہتان بازی والی، چغل خوری والی، دوسروں کا نہ حق مال کھانے والے، اور جو دوسروں سے ادھار لے لیا، لینے کے بعد پھر بھول ہی گئے، پیسے آتے رہے، اپنے گھر کی چیزیں نئی نئی لیتے رہے، اور جو بیچارہ ترس رہا ہے اس کو نہیں دیا، ایسی عادتیں اپنانے والے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر آپ یا ہم ان لوگوں میں ہوں جو لوگ اپنی بری فطرت کو جگا کے رکھتے ہیں، ایسے جانوروں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہمیں بھی وہ خصلتیں چھوڑ دینی چاہیے، بری عادتیں چھوڑ دینی چاہیے۔ ایک ہی عادت رکھنی چاہیے، کون سے والی؟ جو اللہ کو پسند ہو، اس کے محبوب کو پسند ہو۔